صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے اللہ کا ایک نام الباری. الباری کا معنی ہے ایسا اللہ کا نام کہ دل میں اللہ کی محبت کا احساس، اس کی عظمت کا احساس زندہ ہو جائے. اس نام کو جاننے کے لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کا آغاز بھی کرنے والا ہے. الباری. الباری کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے ہر چیز کو اس کی غرض و غایت، اس کی وجہ اور درست وجہ کے مطابق پیدا کرنے والا. جیسا چیز کو بنانا چاہیے تھا وہ بالکل ویسا ہی بنانے والے نے بنایا ہے. دوسرا اس کا معنی ہے بارہ سے ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں کو ان نقائص اور عیوب سے پاک کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ دونوں معنی اس نام کے اندر جو پائے جاتے ہیں، یہ دونوں معنی تقاضا کرتے ہیں کہ اس الباری سے رجوع کیا جائے. کسی کام کا آغاز کرنا ہو، کسی کام کی ضرورت پیش آ جائے، وہ کام نیا ہی ہے، انوکھا ہی ہے، معاشرے میں کیا ہی نہیں جاتا، لوگ اس کام کرنے کے عادی نہیں ہیں. الباری کو پکاریں. اس نے اس کائنات میں اس مخلوق کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا. نیا کام تھا، سوال کیا، اور ہر نئے کام پر اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو اعتراض یا سوال ہوا ہی کرتے ہیں. الباری کو مخاطب کر کے پکاریں. اللہ تو اتنا درست کاموں کو کرنے والا اور کاموں کا حق ادا کرنے والا، تو اللہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں وہ انوکھا بھی ہے، درست نہیں بھی ہے، تو الباری ہے، تو میرے اس کام کو درست کر کے تکمیل کر دے. کوئی الزام لگ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی کشمکش ہے، پریشانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی اتنے بڑے معاملے سے کیسے نکلیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ الباری کو پکارا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت کس نے ظاہر کی تھی؟ اللہ رب العزت نے. اور کیسے ظاہر کی؟ کوئی تسلیم کرتا یا نہ کرتا، اللہ نے اس کو واقعتاً ایسا بیان کیا، ان کو سیدہ طاہرہ مطہرہ کہا گیا. حضرت مریم پر لوگوں نے الزام لگایا، کون تھا جو ان کی تصدیق کرتا؟ اللہ نے بریت کر دی، ان کو صدیقہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے، اپنا لباس بہت اپنے گرد لپیٹ کر اور بڑے باحیا اور باوقار طریقے سے رہتے. اس وقت کے لوگوں میں کپڑے اپنے کم رکھنا یہ آج کوئی نیا فیشن نہیں. ایسے فیشن، ایسی چیزیں ہمیشہ سے چلی آئیں اور لوگ یہ کام کرتے ہی رہے. حضرت موسیٰ اپنے لباس کا بہت خیال رکھتے، تو ان کو لوگوں نے کہا یہ اس لیے اتنا لباس پہنے رکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی فزیکلی کوئی جسمانی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ کپڑے بہت لپیٹ کے رکھتا ہے. حالانکہ کسی کو بے لباس کرنا اللہ کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ ہے. کبھی کبھی ایسا کام بھی اللہ کرواتے ہیں جو انسان بظاہر دکھ اور تکلیف محسوس کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے باحیا اور اپنی اتنی حفاظت کرنے والے،
نہانے کے لیے کھلے پانی میں اترتے ہیں اور پتھر پہ لباس رکھتے ہیں، پتھر بھاگ جاتا ہے، انسان نہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی تذلیل کسی انسان سے نہیں کروائی، پتھر کپڑے لے کے بھاگ جاتا ہے، پتھر چل پڑا۔ اللہ کی ڈائریکٹ آزمائش انبیاء پر۔ اب اتنے پریشان، پانی سے نکلنا ہے، کیسے بے لباس نکلے، اور کب بھاگا ہے وہ؟ پہلے سے نہیں بھاگا کہ پانی میں بیٹھے رہتے، جب وہ باہر کپڑے لینے کے لیے آئے، پتھر آگے لگ کے بھاگ پڑا ہے اور وہ بے لباس اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، بس اتنا ہی مقصد تھا، پتھر رک گیا، کپڑے مل گئے۔ اللہ نے آپ کی بریت ظاہر کر دی کہ موسیٰ بے عیب ہے، صرف اور صرف آپ لوگوں کی تنگ نظری ہے۔ اور کتنی عام سی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آ گئی، اپنی دوست کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بہت ہی خوبصورت میری ایک دوست غزالہ، اس کا نام، ننکانہ میں رہتی ہیں، جاننے والے سننے والے بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے۔ وہ کسی یہ جیسے پی سی ہوٹل ہے لاہور میں، وہاں شادی کی تقریب میں وہ گئی اور بہت ہی خوبصورت ہے وہ، اور کہنے لگی میں یہ سوچ کر، اب ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کو کون نہیں جانتا، کس کو نہیں پتا میں جس کی فنکشن پہ جا رہی ہوں کیسے لوگ ہیں، اور کس کو نہیں پتا میں حاجی آباد جا رہی ہوں یا لاہور جا رہی ہوں یا اسلام آباد جا رہی ہوں۔ کہتی میں پی سی جا رہی تھی، مجھے اندازہ تو تھا کہ لوگ وہاں کس کیٹیگری کے ہوں گے۔ کہنے لگی مکمل شرعی پردہ کیا میں نے، اور میں پردہ کر کے چلی گئی، اور جاتے جاتے مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنا میچنگ تو زیور پہننا ہی پہنا، میں نے کچھ اور بھی پہن لیا، اللہ کے لیے کچھ اور بھی پہن لیا، بھر کے زیور پہن کے گئی، اور خوبصورت تو آلریڈی تھی، میک اپ زیور سب کچھ پہن کر گئی۔ جس جگہ پر بیٹھی، ظاہر ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کتنی موویز کتنے کیمراز تھے، بڑی دیر سے پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جس ٹیبل پر بیٹھی تھی وہاں اس ٹیبل پر خواتین اس حال میں بیٹھی تھیں کہ کسی کا شولڈر ننگا ہے تو کسی کا کوئی حصہ ننگا ہے، دوپٹے کا تو وہاں پر کسی کا صورتحال ہی نہیں تھی۔ اور اس حال میں وہ جس ٹیبل پر بیٹھی تھی تو خواتین ایک دوسرے کو ایسے ایسے کر رہی تھی کہ یہ کون سی پاگل عورت ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئی ہے۔ پردے کو، حیا کو، پاکیزگی کو پہلی بار نامینیٹ نہیں کیا جانے لگا، یا یہ آج کے دور میں نہیں ہے، صدا سے تھا۔ عورتیں تو عورتیں، مردوں کی حیا کو بھی لوگ یہ الزام لگاتے رہے کہ اس میں کوئی عیب ہوگا، جبھی تو پردہ کرتا ہے، جبھی تو اتنا لپٹا رہتا ہے۔ وہ کہتی جب کافی دیر گزر گئی اور میں اندر سے اتنا مسکرا رہی تھی، اور اللہ نہ کرے، کہتی میں بڑائی نہیں بیان کرتی، مگر میرا دل کرے کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں ان کو دکھاؤں اتار کے اپنا جو ہے پردہ، کہ آپ جو بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے تو اللہ نے ویسے ہی ایسا بنایا ہوا ہے، آپ نے تو بڑے وقت کیے ہیں نا کچھ بننے کے لیے، میں تو اللہ کی رحمت سے اتنی پیاری ہوں، دوسرے لفظوں میں۔ کہنے لگی میں بیٹھی کافی دیر دیکھتی رہی، جب ان کی بے نیازی اور ان کی کہتی جس کی ٹانگ پہ ٹانگ نہیں تھی اس نے وہ بھی چڑھا لی، اور خوب اپنے آپ کو کہ یہ تو پاگل سی کوئی عورت بیٹھی ہے۔ میں نے کہتی حجاب نہیں اتارا۔ جب کافی دیر گزر گئی، کھانا آیا تو کہتی میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو، تب بھی ان کو بڑی تفتیش ہوئی کہ لو اس نے کھانا بھی نہیں کھانا تو یہاں کرنے کیا آئی ہے۔ کچھ دیر ہوئی، کہتی جب دلہن آئی اور سارے اس طرف مصروف ہو گئے، مجھے موقع مل گیا۔ کہتی میں نے پہلے اپنا نقاب اتارا، پھر میں نے اپنے بازو بھی تھوڑے اوپر کر لیے، خوب ساری میں نے اپنی نمائش کی۔ جب مجھے نمائش کا موقع ملا، ایک ایک نے سوال کیا آپ کہاں سے آئی ہیں، کون ہیں آپ، کیا لگتی ہیں؟ میں نے بتایا میں دلہن کی سگی کزن ہوں اور قریبی رشتہ ہے میرا۔ کہتی پھر میں نے تبلیغ کی، پھر میں نے بتایا میں پردہ کرتی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور یہ تو ہمارا فرض ہے۔ اور کہتی بس میں اسی لمحے کے انتظار میں تھی کہ اللہ مجھے موقع دے دینا، اپنی مجھے کہ وہاں پہ کیا نمائش کرنی تھی، مجھے اپنے دین کی، اپنے قرآن کی تبلیغ کر کے وہاں سے جانا تھا۔ کہتی میں نے مزے سے کھانا بھی کھایا، مجھے موقع مل گیا، میں نے خوب نخرے سے باتیں کی اور ان کو دکھایا کہ سارے باپردہ لوگ اس لیے پردہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ان لوگوں کو پردہ کسی مجبوری سے کرنا پڑ رہا ہے۔
اللہ بری کرتا ہے اور بری کرنے کے موقع بھی نصیب کرتا ہے۔ الباری کو اس نیت سے پکارا کریں، اللہ تو بری کر دے اور تو ہی بری کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بری کرنے کے موقع سے خالی یا محروم نہیں رہنے دیتا۔ اور اسی طرح وہ رب العزت ہر نقص اور عیب سے خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن طبیعت خراب تھی، آسمان سے جبریل آئے اور آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں جبریل نے آ کر آپ پر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ یہ دم کر کے آپ پر پھونکا کہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس بیماری سے اللہ کو بری کر دے۔ آپ کا دل تھک گیا ہے بیماری سے، مصیبت سے، الزام تراشی سے، اللہ کو یا باری یا باری یہ کہہ کے پکاریں، اللہ ضرور بری کرے گا اور اللہ آپ کو اس سے برات کر دے گا۔ اسی طرح اب دوسرا معنی اس کا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پوری کائنات میں، جس شخص کو، جس انسان کو، جس پودے کو، جس مٹی کو، آسمان کو، اس کے رنگ کو، اس کی شکل کو، ہر چیز کو جیسا پیدا کرنا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ اگر آسمان کا رنگ اتنا لائٹ کلر نہ ہوتا، خوبصورت ہوتا اور بلیک کالا سیاہ ہوتا، سفید ستارے ٹمٹما بھی رہے ہوتے تو دن کے وقت کتنا مشکل ہو جاتا۔ آسمان کا کلر، اس کلر کے علاوہ کوئی اور اچھا نہ لگتا، حتیٰ کہ آپ حیران نہیں ہوتے کیسا ٹرانسپیرنٹ سا رنگ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر صرف بلو، ڈارک بلو بھی ہوتا تو بھی وہ اچھا نہ لگتا۔ اللہ نے مٹی کو صرف اور صرف ایک ہی خوبی دی کہ مٹی میں نباتات اگتی ہیں۔ اس مٹی کے کیمیکل، اس کے اجزاء، اس کی ماہیت، اس کی ترکیب، اس کی جتنی بھی آپ چیزیں کہہ لیں، یہ سب کی سب، حتیٰ کہ اس کا رنگ، حتیٰ کہ اس کا طریقہ، یہ سب چیزیں اللہ نے ایز اٹ از مناسب اور متناسب پیدا کی۔ گائے کے اندر سے قرآن کہتا ہے گوبر اور جو خون ہے ساتھ ساتھ رگیں چل رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، ساتھ ساتھ رگیں چل رہی ہیں، یہ خون کی رگ چل رہی ہے، یہ گوبر چل رہا ہے انہی مطلب وینز کے اندر، اور ساتھ ساتھ ایک رگ میں دودھ پل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کبھی تم نے گائے کے دودھ میں خون اور گوبر کی ملاوٹ دیکھی ہے؟ اللہ نے جس چیز کو جس شکل، جس رنگ، جس ذائقے، جس خوشبو اور بدبو کے ساتھ پیدا کرنا تھا ویسے کا ویسا ہی کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو جو پرپس دیا ہے نا، جو اس کو لاجک جو دے دی ہے اس کو پورا بھی کر رہی ہے۔ پانی کو اس کے مطابق پیدا کیا، یہ تو کیا، لیکن پانی پیاس بجھانے کا کام پورا سر انجام دیتا ہے۔ دودھ اور کتنے مشروبات پی لیں، روزہ کھولتے ہیں اتنے مشروبات، میٹھے ٹھنڈے اپنی پسند کے پی لیں، پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح جس چیز کو یہ ساری مثالیں، ساری توجیہات، سارے غور و فکر کروا کے اللہ انسان سے کیا کہتا ہے، کیا تم اپنی غرض و غایت کو پورا نہیں کرو گے؟ ہر چیز کو جیسا پیدا کرنا چاہیے تھا الباری نے ویسا ہی پیدا کیا، اور وہ چیز اپنے کام کو ویسا ہی سر انجام بھی دے رہی ہے۔ کسی نے انکار تو نہیں کیا، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، ہواؤں نے کبھی کہا ہو کہ ہم اتنا بہترین کام کرتی ہیں تو کبھی ہم کسی کو نظر بھی تو آنی چاہیے۔ ہوا دکھائی نہیں دیتی، اگر دکھائی دینے والے جسم اس کو دے دیے جاتے تو ہوا اتنی بوجھل ہو جاتی کہ ہم اس کو افورڈ نہ کر پاتے۔ ہوا ہے پر دکھائی نہیں دیتی، اللہ نے اس کو ایسا ہی پیدا کیا،
اور جو ہوا کا مقصد تھا وہ اپنا پورا ویسے کا ویسے ہی کرتی ہے۔ انسان کا فرض کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی قبول کر لے۔ اب مجھے کوئی چیز اس کائنات کی ہے اچھی نہیں لگ رہی، میں اس کو کیا کروں؟ قبول کروں یا نہ کروں؟ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میں الباری پر ایمان رکھتی ہوں، توکل کرتی ہوں، اگر میں اس پر پورے یقین کے ساتھ ہوں، اس کی حکمتوں سے باخبر ہوں، تو پھر مجھے اس پر اعتراض کرنا چاہیے؟ ہم تو چیزیں کہیں رہ گئی، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، نہ بھی رشتہ دیکھنے جائیں ویسے کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا رنگ ایسا، اس کی شکل ایسی، اس کا لہجہ۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے کہا یا ایھا الذین آمنو، نہ مذاق اڑاؤ تم ایک دوسرے کا، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو کہنے کے بعد یہی آیت کا جملہ بالکل ساتھ ہی، اے عورتوں نہ تم مذاق اڑاؤ کسی کا، نہ حقیر جانو کسی کو، ضرورت کیا تھی؟ پورے قرآن کے احکام، اے لوگو بس دیٹس اینڈ، اے ایمان والو، تمام ایمان والوں میں بندے بندیاں سب شامل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دو آیتیں نہیں اتری ہوئی، ضرورت تھی نہ اس امر کی، اللہ نے کہا اے عورتوں تم نہیں باز آؤ گی، تم رکو گی نہیں، اے عورتوں دوسرے کی حقارت کو کبھی بیان نہ کرو۔ اور اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم ہوں بھی عورتیں اور ہم باز بھی آ جائیں، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ مذاق اڑانا، نقل اتارنا، دوسرے کو حقیر جاننا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی لب و لہجہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم معاف کر دیں، کسی چیز کو ہم نہیں چھوڑتے۔ انسان کی نظر کا بھی ایک زاویہ ہے، یہ بھی مالک نے پیدا کی ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے دیکھنے کے رخ کو بھی اپنی مرضی سے اپنا نہیں سکتا، آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے نا، دیکھنے کی نظر کا زاویہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنایا جا سکتا۔ لب و آواز جو اندر سے نکلتی ہے، کسی کا دل کرتا ہے موٹا موٹا بولوں، میں ایسے بولوں، کوئی باریک باریک بول رہا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کی تقسیم ہے، اسی نے بنایا ہے۔ لیکن ہماری یہ کمزوریاں بڑی محنت سے دور ہوں گی، بڑی محنت لگے گی اس کام کے لیے۔ مت ڈسکس کریں، مت کہیں، مت نومینیٹ کریں، چھوڑ دیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور چھوڑ کے تو دیکھیں اس پہلو کو، پتہ نہیں اللہ ہم میں کتنی صفات پیدا کر دے گا۔ فرمایا اب الخالق تو پیدا کرنے والا ہے، الباری جو ہے وہ جیسا پیدا کرنا چاہیے تھا ویسا ہی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 3 بار آیا ہے، الباری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ وہ جو نئے سرے سے آغاز کرتا ہے نا کام کا، اس کی طرف توبہ کرو۔ کیوں توبہ کے لیے باری کا لفظ کیوں آیا؟ اپنے رب کی طرف توبہ کرو نہیں، خالق کی طرف، مالک کی طرف، باری کی طرف توبہ کیوں کرو؟ کیونکہ تم نے اب نئی زندگی شروع کرنی ہے، تم نے اب نیا کام کرنا ہے۔ جیسی پہلے تم تھی اب تم نے ویسی نہیں رہنا۔ وہ جو تم پہلے لوگوں کو بڑھ بڑھ کے باتیں سناتی تھی، کسی کو معاف ہی نہیں کرتی تھی، کسی کو چھوڑتی نہیں تھی، اب تم نے بدل جانا ہے۔ وہ جو تم بے صبری تھی اب تم نے صابرہ بننا ہے۔ وہ جو تم عبادت نہیں کرتی تھی اب عابدہ بننا ہے۔ نئی زندگی چاہیے، توبہ کرو اپنے باری کی طرف، تاکہ وہ تمہیں نئی زندگی، نئی جہت، نئی سوچ، نیا انسان بنا دے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے باری کے پاس تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے، اور اسی کی طرف توبہ کرو کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ پر ہر قسم کے، اب اس کا اگلا جو نقطہ ہے باری کا، ہر قسم کے شک سے بھی بری ہونا چاہیے۔ اب جیسے پہلے ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے، پھر ان چیزوں کی کمیوں کو دیکھ کر اب خیال تو انسان کو آتا ہی ہے، ایسا نہیں کہ نفس میں خیال نہیں آئیں گے۔ وہ جو ایک انسان کی فطرت میں شر کا مادہ ہے نا، وہ کمی آپ کو دکھائے گا،
اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کچھ انسانوں کے اندر، جیسے کہ مثال مشہور ہے، مکھی پورے جسم میں سے کس جگہ پر بیٹھتی ہے؟ مکھی کس جگہ پر بیٹھتی ہے؟ مکھی صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ زخم پہ کیا ہوتا ہے؟ گندگی، جسم کا ریشہ، ایسا ہے نا؟ اچھا اور شہد کی مکھی زخم پر بیٹھتی ہے آ کے؟ نہیں نا۔ اچھا یہ اسی طرح ان جانوروں کی خصوصیات ہیں۔ ہم ذرا اپنا اندازہ لگائیں، ایسے ہی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، دو لوگ ہیں، ایک کی نظر کس پہ پڑے گی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ جو نیگیٹو بندہ ہے اس کی نظر کہاں پڑے گی؟ دیکھا تھا فلاں، وہ تو ادھر دیکھ رہی تھی، وہ فلاں دیکھا تھا، اس کی تو توجہ ہی نہیں تھی۔ یہ ایسی نیگیٹو نظر رکھنے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں معاشرے میں جانتے ہیں؟ ایسی نیگیٹو نظر رکھنے والے جو دوسروں کی صرف کوتاہیوں پر نظر رکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کی کوتاہیوں کو پکڑ پکڑ کے سامنے لائے گا۔ کیونکہ تم نے بھی تو مخلوق کی کمیاں دیکھی تھی نا، تمہیں بھی تو ہر جگہ گندی نظر آیا تھا نا، تمہیں تو خوبی نہیں دکھی تھی۔ اللہ رب العزت کا تمام وہ معاملہ جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے اگلی زندگی میں، وہ ایز اٹ از وہی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ خیر بانٹیں، آپ اچھائی دیکھیں، اچھائی چنیں۔ اب آپ انسان ہیں، آپ کو وہ بندہ بھی نظر آئے گا جو نہیں اچھا ہوگا، آئے گا، مگر آپ کیا کریں؟ آنکھیں بند کر دیں، اگنور کر دیں۔ آپ اللہ کے قائد نہیں بنا کے بھیجے گئے۔ کمیوں کو دیکھیں، نظر تو آئیں گی، لیکن ذکر کس کا کریں؟ اچھائیوں کا۔ جب آپ برائیوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، سب سے پہلے جذبہ یہ ہونا چاہیے میں لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دوں، اللہ میرے عیب چھپانا شروع کر دے گا۔ میں لوگوں کے عیب ظاہر کرنے بند کر دوں، باری تو اتنا بری کرنے والا ہے، وہ میرے عیبوں سے پردہ ڈالنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا یہ بھی ایک کمال کی خوبی ہے جو ہمیں الباری سے مانگ مانگ کر حاصل کرنی ہے۔ اب تک جو میں پہلے نیگیٹو سوچتی، دیکھتی، بولتی چلی آئی تھی، اللہ تو مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ نے کہا نہیں باری کی طرف توبہ کرو، باری سے معافی مانگو۔ تو آج ہم نے رات کس سے معافی مانگنی ہے؟ الباری، یا باریو معاف کر دے، اللہ نئی زندگی دے دے، اچھی سوچ دے دے، بدل دے، نکال دے دل سے وہ چیزیں، وہ کیڑے جو دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دو افراد تھے، حج و عمرہ پر گئے اور سوچنے لگے کہ آج کسی صحابی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کی بات ہے، کوئی 50-100 سال بعد کی بات ہے۔ تو وہ دیکھنے لگے اور کہتے ہم انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ہماری عبداللہ بن عمر پہ نظر پڑی۔ ہم ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، پوچھا ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نیک بھی ہیں، پر تقدیر پر شک کرتے ہیں۔ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ البارے نے، اس میں لکھی ہے۔ وہ تقدیر پہ شک کرتے ہیں، ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت اچھے ہیں، باقی خوبیاں بڑی ہیں۔ انہوں نے ایک ہی جواب دیا، اب کی بار جب ان سے ملو تو میرا پیغام دینا کہ میں ہر اس بندے سے بری ہوں جو تقدیر پر ایمان میں کمزور ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح شرک، گناہ کبیرہ سے نفرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں گناہ میں جانے سے اتنی نفرت ہونی چاہیے جتنی تم میں سے کوئی بندہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ تمہیں آگ میں جانا برداشت یا قبول ہو سکتا ہے؟ تمہیں اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی نیگیٹیوٹی، اپنی غلط باتیں اور ان چیزوں سے اتنی ہی نفرت کرنی چاہیے۔ اللہ کا نام المصور، اللہ تصویریں بنانے والا۔ یہ تقریباً ملتی جلتی ہی خوبیاں ہیں۔ وہ نئے سرے سے بنانے والا، چیز کو اس کے مطابق بنانے والا۔ اب مصور صورت گری کرنے والا، رنگ اس نے بنائے، کڈز نقوش اس نے بنائے، آنکھوں کا سائز اس نے بنایا، ناک کا سائز اسی نے بنایا۔ اب مجھے گننے کی ضرورت ہے بال لمبے ہیں کہ چھوٹے، موٹے ہیں کہ پتلے،
ہاں، کان کیسے ہونے چاہیے، ہاتھوں انگلیاں، سب چیزوں کی پیمائش، ان کی جو ہے سائز، قد کتنا ہونا چاہیے، یہ سب کس نے تراشا تھا؟ مصور نے تراشا ہے۔ 3 بار قرآن میں مصور کا نام آیا ہے۔ تصویر اور شکل اور صورت بنانے والا، اس نے کتنی مخلوق بنائی، اربوں کھربوں ان گنت صورتیں اس نے بنائی۔ اس نے صرف میری اور آپ کی صورت ہی تو نہیں بنائی، اس نے چیونٹیوں کی بھی صورتیں بنائی، پھلوں کی بھی صورتیں بنائی۔ ایک پھل دوسرے پھل سے میچ نہیں کرتا، ایک دانہ دوسرے دانے سے میچ نہیں کرتا، کوئی ایک چیز دوسرے چیز سے میچ نہیں کرتی۔ ایک ہی درخت پر لگے ہوئے سیب، ان کا ذائقہ، ان کا رنگ، ان کا سائز کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اسی نے بنایا، اور اس نے جس جس چیز کو جیسا جیسا بنایا، اس کے لیے قرآن پاک کی سورہ انعام 99 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ پیدا کیا تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے، تم اس چیز کو پکڑ کے بس اٹھاتے اور کھا کے بیٹھ جاتے ہو۔ بس میں ہمارے لیے آج کسی چیز کی پہچان، قدر و قیمت جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ ہماری جیب میں اتنی پیمنٹ، اتنے سکے موجود ہیں چیز دینے کے، بس صرف یہی ایک بس چیز ہے جو ہمیں یاد رہ گئی ہے۔ اگر میری جیب میں 500 روپیہ ہے تو میں اچھی قسم کا پھل لے سکتی ہوں، میں لے کے کھا لوں، بس وہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اللہ کسی اور کو بھی نصیب کرنا، اللہ اسے مجھے طاقت دینا، اللہ جنت میں بھی ایسے میوے دینا، یہ دعائیں تک بھی ہمیں یاد نہیں آتی، عام طور پر تو نہیں آتی۔ اسی طرح النحل کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو باہم ملی ہوئی تھیں، میں نے الگ الگ تمہارے لیے ان کو ترتیب دے دیا، کسی کا رنگ کیسا، کسی کی شکل کیسی، یہ سب کچھ میں نے ایک انسان کے لیے پیدا کیا، اور میں نے یہ سب کچھ تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تم اللہ کی قربت کو پا سکو، تاکہ تم ان کے تھرو گزر کے اللہ کی پہچان کر سکو۔ لیکن کیا تم نے اللہ کی پہچان کے لیے کسی ایک چیز پر بھی غور کرتے ہوئے اللہ کو پایا؟ یہ سوال اللہ ہم سے کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پانی میں ایک ہی دیتا ہوں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 4 میں اللہ کہتے ہیں آسمان سے برساؤں پانی ایک ہے، زمین کی ٹیپ کھول کے پانی پیو، پانی ایک ہی ہے، لیکن ایک ہی پانی جب تم ایک ہی پودے کو دیتے ہو، اور وہ پودا جب نمو پاتا ہے، جب گرو کرتا ہے، تو اس کی جو تنا ہے اس میں براؤن کلر، وہ پانی کے اندر میں نے رنگ بکھیر دی ہیں، وہ شیڈ، وہ شکلیں میں نے رنگمائی کر دی ہے اس کی۔ جب وہ تنے کو لگتا ہے تو وہ گہرا براؤن ہوتا جاتا ہے، جب وہ اس کی شاخ کو لگتا ہے تو شاخ کے درمیانے حصے سے گزرتے ہوئے ہلکا سبز ہوتا ہے، آگے جا کے پتے تک پہنچتا ہے، پانی وہی ہے جس سے وہ پتا پھل پھول رہا ہے، تو پتے کا رنگ گہرا سبز ہوتا ہے، اس پہ پھول آتا ہے، جب وہ پھول پہلے چھوٹی سی شکل میں ہوتا ہے اس کو غالباً کلی کہتے ہیں، کلی کی صورت میں وہ ہلکے رنگ کا ہوتا ہے، پھر وہ پھول بنتا ہے تو اور گہرے رنگ کا ہو جاتا ہے، کومپل کہتے ہیں۔ وہ کومپل کا رنگ دیکھو، پھر اس کی کلی کا رنگ دیکھو، پھر اس کے پھول کا رنگ دیکھو، تینوں میں تمہیں فرق نظر آتا ہے۔ اور کبھی تم نے نہیں دیکھا کہ جیسمین نے رنگ بدل لیا ہو؟ حضرت آدم کے دور میں جیسمین کا رنگ اور تھا، آج اور ہے، سن فلاور تھا اس کی شکل بدل گئی ہے، روز ہے، گلاب کا پھول ہے، اب وہ کہیں رنگ بدل کر آنے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جب سے پیدا کیا، اس مصور نے جیسا تراش کیا، صدیوں تک وہ اسی پر قائم و دائم ہے اور راضی برضا ہے۔ اسی طرح تم جانتے ہو میں نے جانوروں کی کتنی نسلیں، کتنی قسمیں پیدا کر دیں، اس کے بارے میں اللہ قرآن کی اتنی لمبی آیت میں فرماتے ہیں کسی کو میں نے 2 پاؤں پہ کھڑا کر دیا، کسی جانور کو 4 پاؤں پہ کھڑا کر دیا، کسی کو رینگنے والا بنا دیا، کسی جانور کو گھسٹنے والا بنا دیا، کسی کو میں نے پیٹ کے بل چلنے والا بنا دیا۔ اتنی مختلف اقسام ہیں، اور ابھی جو ہم اقسام اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں
کہیں آپ وہ ویڈیوز چھوٹی چھوٹی دیکھیں جس میں زمین کے سمندر کے اندر کی مخلوق کی ویڈیوز آتی ہیں، اس کے کمالات تو انسان کی عقل کو بڑھتا حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ پروردگار وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ مچھلیوں کی اقسام ہے، ان کی تو آنکھوں کی بھی کوئی جگہ ایک جگہ مقرر نہیں، کسی کے درمیان میں آنکھیں ہیں، کسی کے کنارے میں آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک جسم کی شکل، ایک چہرے پر آنکھیں، ناک اور کان، ان کو بھی بدل بدل کر دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، اس مٹھی کی جو زمین تھی ساری زمین سے اس کو جمع کیا، سرخ، سفید، کالی، ہر طرح کے رنگوں کی مٹی کو اکٹھا کر کے میں نے آدم کو پیدا کیا اور ہر جگہ سے مٹی کو لیا۔ بس بنی آدم، اب بنی آدم کون ہوئے؟ آدم کی تمام اولاد۔ فرمایا اسی وجہ سے اب بنی آدم اس مٹی کے مختلف رنگوں کے حساب سے ہیں، کوئی تم میں سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی درمیانے اور مکس رنگوں کا ہے۔ اور صرف رنگ تو نہیں، اس مصور نے طبیعتوں میں فرق پیدا کیا۔ فرمایا تم میں سے کوئی نرم طبیعت کا ہے، کوئی سخت طبیعت کا ہے، کوئی بری طبیعت کا ہے، کوئی اچھی طبیعت کا ہے۔ یہ مزاج کس نے پیدا کیے؟ جو بندہ سخت مزاج ہے، اللہ کی طرف سے کچھ خوبیاں اللہ نے اس سخت مزاج بندے ہی کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ وہ کام جو سخت مزاج بندہ کر جاتا ہے وہ نرم مزاج نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے یہ اس کی تقسیم، اس کی عنایتیں ہیں۔ اور کچھ کام جو نرم مزاج بندہ کر سکتا ہے وہ سخت مزاج بندہ نہیں کر سکتا۔ ہم سخت مزاج بندے کو جب ہمیں کوئی اس کی بات بری لگتی ہے ذاتی طور پر، بس یہ منہ ہی کافی ہے، اتنا برا منہ بناتے ہیں کہ ہم اسے دھتکار دیتے ہیں۔ اور جب ہمیں کسی نرم مزاج بندے کی طرف سے تکلیف آتی ہے عزتی رول دیتے ہیں، بڑا بنا پھرتا ہے، بڑا اچھا بنا پھرتا ہے، یہ تو اس کو طریقہ نہیں آتا۔ معافی ہے کسی کے لیے؟ کسی کے لیے معافی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ ہم نے لوگوں کی معافیوں کے لیے اپنے مزاج نہیں بدلنے، اپنے طریقے نہیں بدلنے۔ رب نے جیسا پیدا کیا ہے اور جن مقاصد کے لیے کیا ہے وہ مقاصد اگر اعلیٰ ہیں تو ان پہ قائم رہنا ہے، بدستور رہنا ہے۔ اگر کمزور اور کمتر ہیں تو پھر ضرور بدلیں۔ اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی۔ کتنے بھروسے چاہیے، کتنے اللہ کے جو ہیں اعلانات چاہیے، کتنے دلائل چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہت پیارا پیدا کیا ہے۔ یہ تسلی ہمیں کب ملے گی؟ نہیں ملتی، تراش تراش کے بھی ہم اس کو باز نہیں آتے۔ اب اس رخ پر ہم سوچیں کہ اللہ کی بنائی تصویر کو بدلنے کا گناہ کیوں ہے؟ اللہ کی بنائی تصویر میں، اللہ کی خلق میں، پیدائش میں تبدیلی کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنی ہی بیٹیاں مائیں یہ سوال کرتی ہیں، جو جس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے نا اس کے لیے اس گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں، کچھ اصول اور ضابطے بنا دیے ہیں۔ بے شک اللہ نے عورت کے لیے سنگھار، زینت اور میک اپ کو جائز رکھا ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے فیشن اور ہر چیز کو اللہ نے جائز رکھا ہے، لیکن جو اس کی حدیں ہیں وہ صرف اس جگہ پر ہیں، ان اصولوں پر ہیں جو خلق کو بدلتی ہیں، جو اس کی مصوری کو بدلتی ہیں۔ وہی بال ہیں جو چہرے پر ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، جسمانی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ داڑھی پر بال آ گئے، جیسے کہ اللہ نے عورت کی داڑھی نہیں بنائی۔ اپر لپس، مونچھوں کی جگہ پر بال آ گئے، اللہ نے یہ نہیں بنائے، ان کو اتارنا جائز ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، بچیاں سوال کرتی ہیں، وہی بال ہیں، یہاں سے اتارنے جائز ہے، یہاں سے اتارنے کیوں نہیں جائز؟ تو بس ایک ہی جواب ہے، یہ ترتیب جو آئی بروز ہے، جو ہماری بھویں ہیں، ان بھووں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے ایک شیپ دے کے دے دیا ہے، اب میں اور آپ بدلتے ہیں تو اس کی مصوری کو للکارتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ اس نے بنا کے شیپ دے دی ہے نا، اب آپ اس کو پکڑ کے دو بال اکھیڑ لیے، دو ادھر کر دیے، دو ادھر کر دیے، یہ اس کی مصوری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ اور اللہ غیرت مند ہے، جو اس کی غیرت کو للکارے وہ پسند نہیں کرتا، وہ اعلیٰ مصور ہے۔ اگر تم نے اس کی شیپ بدل کر ہی خوبصورت ہونا ہے تو تھوڑی سی ناک کی بھی بدل لو، تھوڑے کٹ لگا کے آنکھوں کو بھی ذرا کاجل کی بجائے ویسے ہی ایک بلیڈ پکڑو اور یہاں سے ان کو لمبا کر لو۔ ہاں، روز روز جو کاجل لگانا پڑتا ہے تو ایک ہی بار اس میں بھر لو بلیکش کوئی چیز اور اس کو خوبصورت کر لو۔ یہ بس میں نہیں نہ ہے، اس کو کر نہیں سکتے۔ اس غریب کو اس لیے چھیڑتے ہیں کہ نرم و نازک بال ہے تو جو مرضی کے ساتھ کرتے پھرے۔ اللہ کی پیدائش کو مصوری کو نہ بدلیں، یہ فرق ہے۔ جو یہاں کے بال اتارنے کی اجازت ہے، پورے فیس کے بال اتار سکتے ہیں لیکن آئی بروز کے بال نہیں اتار سکتے۔ یہ اللہ کی مصوری کو بدلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا شرک کی اتنی ممانعت کیوں ہے؟ شرک کیوں منع ہے؟ اسی لیے نا، جب اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری چیز ہے تصویر۔ تصویر کے لیے حدیث میں آتا ہے، کچھ اس کے لیے دلائل بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور میں نے اپنی چیزیں کھلونے، کم عمر تھی اور الحمدللہ اتنی جو ہیں باشعور اور عقل والی تھیں کہ بیوی ہونے کے فرائض ادا کرتی تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک پردے کے پیچھے اپنے کھلونے چھپا رکھے تھے کہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ دل سے جو بچپنا تھا اور کھیلنے کو بھی دل کرتا تھا، تو کہتی ہے کہ میں نے پردہ لٹکا رکھا تھا، تو ایک دن آپ داخل ہوئے، ہوا تیز تھی، پردہ ہلا تو میری گڑیاں تھیں مختلف قسم کی کپڑوں کی بنی ہوئی، ان گڑیاؤں میں ایک گھوڑا بھی تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو تمہاری کھیلنے کی گڑیاں ہیں، لیکن یہ گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگی گھوڑا ہے، میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ بولے پھر گھوڑے کے رائٹ لیفٹ کے پر کیا ہیں؟ بھلا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا، آپ شاید بھول گئے ہیں، حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی پر تھے۔ فرمایا آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگ گئیں۔ کہنے لگے عائشہ میں تم سے بات کروں اور تم جواب دیتی ہو کہ پوری عقل والا جواب ملتا ہے۔ اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے جو کھلونے بچوں کے ہم گلاس کے اندر، شیشے کے اندر لگا کے نمائش کر کے رکھتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے چھوٹے یا بڑے کسی بھی کھلونے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ ہم نے اپنے گھروں کی زینت بنا رکھی ہے، ہم نے ڈیکوریشن پیس کی صورت میں گھوڑے، گدھے یا کوئی بھی جانور، اگر ہم نے ان کو یوں خود سے زینت بنا کے رکھا ہوا ہے تو جائز نہیں ہے۔ وہ اگر بچوں کے کھلونے میں زمین پہ رل رہے ہیں، کسی اسٹور میں کاٹ کباڑ میں پڑے ہیں، تو اس پہ جو بھی بنا ہے اس کی رخصت ہے۔ دوسری چیز، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جبریل کا انتظار کرتے رہے اور آپ گھر پر نہ آئے، اور آپ نے وجہ پوچھی تو اگلے دن جبریل نے آ کر بتایا میں آیا تھا، لیکن آپ کے گھر میں جو تھی وہ دروازے کے پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور پھر جبریل ہی نے اللہ کا پیغام دیا کہ تم پردہ اتارو اور اس کو کاٹ کے اس کی گردن جو سر ہے تصویر کا وہ الگ کر دو، اور یوں لگے کہ جیسے درخت کھڑا ہے، باڈی رہ بھی جائے لیکن گردن کاٹ دو، یہ تصویر جائز ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اس پردے کو کاٹ کر اس کے تکیے بنا لیں، پاؤں میں رولیں اور زمین پر بچھانے کے کام آ جائے، اور آپ سب نے ایسا ہی کیا۔ دو چیزیں ہمیں مل گئی، اگر کپڑوں پر تصویریں ہیں تو سر کاٹ دیے جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں اور وہ بہت نمایاں نہیں ہیں، اس پر آنکھیں نہیں ہیں، صرف ایک مشابہت ہے تو اس کی خیر ہے۔ اگر ہو بہو تصویر ہے اور پورا جانور اپنی حیت، اپنی آنکھ سمیت دکھ رہا ہے تو اس کپڑے کو نہیں پہنا جائے گا۔ صرف یہی نہیں کہ لوگ کہتے ہیں نماز میں نہ پہنا جائے، ویسے پہنا جائے، ویسے بھی نہیں اس کو پہنا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا
جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے۔ اگر انسان کو یہ گھمنڈ ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اگر بندے کو گھمنڈ ہے، اللہ بھی تو مصور ہے نا، اللہ بھی تو ماں کے رحم کے اندر تراشتا ہے نا صورت کو۔ اب تم قلم پکڑتے ہو اور اللہ کی مشابہت کرنے لگتے ہو۔ فرمایا اگر کچھ کر سکتا ہے تو اس سے کہو ایک دانہ پیدا کرے، ایک دانہ، ایک دانہ۔ فرمایا نہیں کر سکتے، چیونٹی بنا کے دکھا دو، چیونٹی۔ نہیں کر سکتے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی اللہ کی تصویر، کتا ہی کیوں نہ ہو، گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جانور، چرند پرند یا انسان کی ہو بہو تصویر بنانا اور تراشنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ عبادت کے لیے ہو یا غیر عبادت کے لیے ہو۔ عبادت کے لیے تو پھر باقاعدہ شرک بن جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر ایک ایسی گردن مقرر کر دی گئی ہے، وہ گردن 3 لوگوں پر مقرر کی گئی ہے، میں قیامت کے دن نمودار ہوں گی۔ حدیث بتاتی ہے اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہی ہوگی، اور آلریڈی شناخت ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، وہ نام جانتی ہوگی، پتے اور چہرے جانتی ہوگی اپنے ساتھیوں کے جن کو اٹھا کے وہ جہنم میں گئے۔ لمبی زنجیر ہوگی اور صرف گردن ہوگی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی۔ حدیث بتاتی ہے 2 کان ہوں گے، وہ سنتی ہوگی، اور اس کی ایک ناک ہوگی۔ پورا چہرہ بن گیا، اور وہ اس بندے کو چن کے پہچان لے گی۔ نمبر 1، وہ اس کو نہیں چھوڑے گی کہ 3 لوگوں پر مسلط کی جائے گی، ہر سرکش ظالم پر مسلط کی جائے گی، ہر سرکش ظالم پر۔ فرمایا وہ مشرک پر مسلط کی جائے گی، چن کے لے آئے گی سب میں سے۔ دنیا ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی، وہ اس کو اٹھا کے لے آئے گی۔ تیسرے مصور پر۔ ہاتھ سے تصویر بنانا کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، البتہ درختوں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، سمندروں کی، ان کی تصویریں، سینز قلم بند کرنا یہ جائز ہے، ان کی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ انسان کے چہرے کی میں نے اب بات کی کہ اللہ کی مخلوق کی پیدائش کو بدلنا، کوئی ایسی چہرے پر بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو کیمرے کی تصویر ہے، اور کیمرے کے ساتھ ساتھ جیسے یہ آج کل موبائلز میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، جو تصویر کیمرے کی بنا کے اور اس کو نکال کے فوٹوز محفوظ کی جاتی ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یادگیری کہا جاتا ہے، فلاں کہا جاتا ہے، جی وہ ہم نے اس کو یہ کرنا ہے، وہ بس وہ دبا کے رکھ لینی ہے، دفن ہی کرنا ہے، تو پھر کیا اس کے لیے میں جواب دوں؟ جب ان کو دبا کے رکھنا ہے تو یہ بندہ ہی محفوظ کر دیں اس کو قبر میں، اس کو بھی تو دفن ہی کر کے آنا وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ علماء کا کہنا ہے موبائلز کی جو تصویریں ہیں یہ عکس ہوتی ہیں، صرف عکس ہوتی ہیں۔ اگر موبائل پر ہمارے چہرے نمایاں ہوتے ہیں اور ہم وہی کام اس سے لے رہے ہیں جو کام ہم کیمراز سے لیتے ہیں، ہماری تصویر غیر محرموں تک جاتی ہے، ہماری نمائش ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، تو تب یہ بھی حرام ہے۔ صرف اس کی ایک رخصت ہے، موبائل کے ساتھ کیمرے سے تصویر بنانے کی۔ مجھے پتا ہے میری تصویر اس سے باہر انشاءاللہ نہیں جا سکتی، اور میں اپنے گروپس کی تصویر بناتی ہوں اور اس کی حفاظت کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہوں، تو پھر یہ تصویر نہیں ہے، یہ صرف عکس ہے، اس کی رخصت ہے۔ تمام علماء نے موبائلز کی وہ تصویریں جو کہیں جانے یا کسی کو بھیجنے یا کسی کو اپنے چہرے دکھانے والا تمام حدوں اور حفاظتوں کے ساتھ اس کی رخصت ہے۔ کیوں؟ یہ عکس ہے، یوں غائب ہو جاتا ہے، جیسے پانی میں آپ کا عکس آ جاتا ہے، بس یہ عکس ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے روح کے بغیر چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی جائز ہیں، ان کی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا تم جاؤ کسی تصویر کو نہ چھوڑنا، تم جاؤ کسی قبر کو اونچا نہ رہنے دینا، اور میں نے جا کر ان دونوں کاموں کو ختم کر دیا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو نکال دیا۔ تیسرا نام ہے الوہاب، اس کو رائٹ کر دیں وائٹ بورڈ پہ، الوہاب۔ الوہاب کا معنی ہے دینے والا، عطا کرنے والا، اور مسلسل دینے والا، دینے والا، کثرت سے دینے والا، عطا کرنے والا۔ ہبا کا جو معنی ہے ہبا، ہبا سے الوہاب،
ہبا کہتے ہیں بغیر عوض، بغیر خرچ، بغیر کسی محنت، ہبا تحفہ۔ اللہ کی عطائیں کیسی ہوتی ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کچھ دن پہلے، ماں کا دیا، باپ کا دیا، شوہر کا دیا بھی گنتی میں ہوتا ہے۔ میری چیز صرف وہ ہوتی ہے جو مجھے میرا رب دیتا ہے۔ ہر رشتے کا دیا دوسرے ہی کا دیا کہلاتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے، میری عطا ہوتی ہے۔ ہبا اللہ انسان کو الوہاب وہ دیتا ہے جو بغیر عوض، بغیر محنت کے ملتا ہے۔ ریاض کا ایک واقعہ ہے، سعودی عرب میں جو ریاض کا علاقہ ہے، وہاں ایک بوڑھا شخص تھا، بیمار ہو گیا، اچانک بیمار ہوا، اور ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہے، سانس کا بہت ایشو ہے، یہ اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کی ضرورت ہے تو اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں اور اس کو آکسیجن دیں۔ آکسیجن دینے سے شاید اس کے پھیپھڑوں کا سانس بحال ہو جائے تو اس کی زندگی بچ جائے۔ ایک بار تو یوں لگا کہ شاید زندگی نہیں بچے گی، اور سب پریشان اور بے حال، وہ سب دیکھ رہا تھا، ہر چیز اس کی نظر کے سامنے تھی۔ بالآخر اللہ نے اسے شفا دی اور وہ تندرست ہو گیا۔ سینسز تو اس کی بالکل درست تھی، صرف پھیپھڑوں کا ہی مسئلہ تھا۔ جب اسے کئی دن وینٹیلیٹر پہ رہنا پڑا اور اسے مسلسل آکسیجن دی گئی تو اس کا یہ حال ہوا کہ اس کو جب اس کا بل آیا تو وہ بل دیکھ کر خوب رونے لگا۔ ڈاکٹرز گھبرا گئے، پاس آئے، انہوں نے کہا اتنی مشکل سے اللہ نے آپ کو زندگی اور صحت دی ہے، آپ غریب ہیں، آپ یہ بل ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں۔ کہنے لگا اللہ نے اتنا دیا ہے، میں ایسے کئی بل کھڑے آپ کے پورے ہاسپٹل کے ادا کر سکتا ہوں۔ رو تو میں اس لیے رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، 70 سال سے سانس لے رہا ہوں، میرے رب نے کبھی کسی چیز کا 1 روپیہ نہیں لیا۔ اللہ صرف سانس نہیں دے رہا، اللہ تو ہر نعمت کے ساتھ، میرے پاس تو اتنا مال ہے، میں پورے ہاسپٹل کا بل ادا کر سکتا ہوں، اتنا تو میں اس لیے رو رہا ہوں، ربا تو نے کہاں سے ہوا کو بھیجا، کبھی دکھائی بھی نہیں دی، انہوں نے چند گیسیں ڈال کے سانس دی اور اتنا بل، چند سانسوں کا، چند دنوں کا بل۔ اللہ اگر تو میرے سے بچپن سے لے کر اپنے سامنے کھڑا کر کے قیامت کے دن سانسوں کا حساب مانگ لے گا، میں تیرے سامنے کون سی نیکی، کون سا شکر، کون سا سجدہ پیش کروں گا؟ تو نے مجھے زندگی دی، میرے بال بچے آج اتنے خوش ہیں، میں خوش ہوں، میں اپنے بچوں میں واپس آ گیا، اللہ تیرے سانسوں کو تو میں کبھی کچھ تجھے معاوضہ نہیں دے سکا۔ الوہاب، بغیر معاوضے کے، وما بکم من نعمت اللہ۔ کتنی پیاری آیت، میں نے جب لکھی تو مجھے لگا میں نے آج پہلی بار یہ آیت پڑھی ہے۔ وما بکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، من نعمت اللہ، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ جو کچھ بھی، تم کچھ نہیں ہو اس کی وجود کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر، اس کی عطا کے بغیر تم کچھ نہیں ہو۔ وما بکم، جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے، من نعمت اللہ، سب اللہ کی نعمت سے ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تیری عبادت پھر بھی ہم ایسے نہیں کرتے جیسا تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ پھر بھی تیرے آگے ایسا نہیں جھکتے جیسا جھکنے کا حق ہے، اور وہاں پر ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تیرے خزانوں میں افضل ترین خزانہ ہدایت کا ہے۔ جب الوہاب سے مانگیں تو ہدایت مانگیں۔ اللہ صرف تو اگر روک لے تو پوری دنیا مل کے ہمارے لیے خیر اکٹھی نہیں کر سکتی، اور تو دے دے تو ساری دنیا مل کے چھین نہیں سکتی۔ جائز ہے کسی انٹرویو کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، اسٹڈی کے لیے، ویزاز کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ کے لیے، کسی چیز کے لیے جو تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، علماء کی رخصت، علماء کا فتویٰ کہ وہ فوٹو کیمرہ ہی سے نکال کر فوٹو فارم میں آتی ہے نا، کاغذ کی فارم میں آتی ہے، وہ جائز ہے صرف وہ اس چیز کے لیے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، میں غور کرتی ہوں ہمیشہ اس بات پہ، کبھی کسی کی خوبصورت تصویر شناختی کارڈ پہ آتی نہیں، رولا ہی نہیں ہے کوئی بھی، وہ تو صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے۔ غور کریں کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے نا، واقعی اس میں مصیبت ہے۔
اب اس کا فتویٰ موجود ہے، آپ 100 تصویریں جا کے بیٹھے کھنچوا لیں، پاسپورٹ پہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. ہاں، اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے تصویریں کیمرے سے جب کھڑے ہو کے بناتے ہیں، کیا آپ لگ رہے ہوتے ہیں؟ آپ وہ ہوتے ہی نہیں ہیں جو آپ لگ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ فرق بھی موجود ہے، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو جائز ہے وہ درست ہے، جو جائز نہیں ہے وہ یقیناً گناہ کے زمرے میں آتا ہے. جیسے کہ وہ وہاب ہے تو رزق کی تقسیم وہی عطا کرتا ہے اور اسی کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چونکہ الوہاب ہے اور سب کو رزق تقسیم کرتا ہے. جب تم دیکھو کسی بندے کو اللہ نافرمانی کے باوجود اس کو عطائیں دے رہا ہے تو جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جا رہی ہے. یہ اللہ کی عطائیں اس کے لیے ڈھیل ہیں، اس کے لیے کوئی اس کی رحمت کا باعث نہیں ہے. فرمایا تم ان کو دیکھ کے سرکش نہ ہو جانا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر اللہ کو ایمان والوں کے ایمان کے ڈول جانے کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کفار کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں سونے کی بنا دیتا. اللہ کو اتنا مال دیتا، کیوں؟ کیونکہ سارا یہی پورا کر دیتا، ان کا آخرت میں حصہ جو نہیں رہ جانا. اور اسی طرح بس ہمیں اپنے اس گھر کی فکر اس حساب سے رکھنی ہے کہ اللہ ہمارے خزانے وہاں محفوظ ہوں گے. انسانوں کی عطائیں ہمیشہ لمیٹڈ، محدود ہوتی ہیں. اللہ کی عطائیں لامحدود ہوتی ہیں. اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا جب بھی مانگیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ دعا کتنی خوبصورت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس میں کسی انڈین عالم کی تفسیر سنی تھی میں نے بڑے سال پہلے. اس دن مجھے پتا چلا تھا ہبہ کا معنی کیا ہے. وہ عالم کہتے ہیں جب اپنی اولاد کے لیے، جب اپنے شوہر کے لیے اللہ سے یہ والی دعا مانگو نا تو صرف لفظ ہبہ کو سمجھ جاؤ، مانگنا آ جائے گا. الوہاب کے لفظ ہبہ کو جان لو. مثلا میرے تو پلے ہے کچھ نہیں، اب اولاد کا تو میں تقویٰ مانگ رہی ہوں، میاں کی میں بہت کمال صفات مانگ رہی ہوں، کیونکہ میں اس سے مانگ رہی ہوں جو بغیر اوقات کے دیتا ہے، بغیر حیثیت کے دیتا ہے. دل کو چھوٹا رکھ کے وہاب سے نہ مانگیں، وہ ہبہ کرتا ہے جس کو مرضی اٹھا کے جہاں سے مرضی. وہ ایک طوائف کو چلتی ہوئی کو پانی پلانے پہ بلی کو کہاں سے معاف کر دیتا ہے. وہ 100 قاتل کے جو مجرم کو اٹھا کے تو کیسی معافیاں دے دیتا ہے. اس کی معافی کی باری آتی ہے، اس کے لیے وکیل آ جاتے ہیں فرشتے. وہ کہتے ہیں اللہ زمین کو ناپیں، گناہ کی زمین زیادہ ہے، نیکی کی کم ہے سفر کی. اللہ زمین کو سکیڑ دیتا ہے جب وہ وہاب دینے پہ آتا ہے. اپنی اولاد کے لیے خیر مانگیں تو اسباب پہ نہ غور کریں، اسباب پہ نہ کریں. بہت بزرگ عالم تھے، تقریباً رات صبح ہونے والی تھی، آج سے کوئی 10-12 سال پہلے سنا تھا، آج تک ان کا لفظ یاد ہے. رات گزر گئی، انہوں نے ہبہ کرنے کا مفہوم سمجھا چھوڑا. الوہاب وہ یوں دیتا ہے جب بھی رب سے مانگیں، اسباب نہ ڈھونڈیں. اللہ میں کیسے اولاد، اب تو ممکن ہی نہیں ہے. میاں نہیں اچھا، بچے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ خاندان نہیں اچھا، اب شوہر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ نہیں، مایوسی کو تو پاس آنے ہی نہ دیں. الوہاب اتنا سر ٹکرائیں، اتنا رب سے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں اللہ تو ہبہ کرنے پہ قادر ہے، اللہ تو عطا کرنے پہ قادر ہے. ایسے ہی مانگنا ہے ہمیں بھی. الوہاب جب وہاب سے مانگتے ہیں نا تو کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیتا، وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نیکی، دعا، صبر، قربانی کی توفیق بھی الوہاب دیتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ میں یہ نہیں کر سکتی، اللہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. سب کچھ میرے بس میں ہے، میں سب کچھ کر سکتی ہوں. میرے پاس اللہ کا کرم ہے اور اللہ سب کچھ کروانے پہ قادر ہے. اللہ کی عطاؤں پہ یقین بڑھا لیں،
रब्बी हबली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह को ये कह के पुकारें, अल्लाह मुझे हिकमत दे दे और मुझे नेक लोगों की सोहबत नसीब कर दे। अल्लाह अजीम है, अल्लाह देने पे कादिर है, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर कादिर है। अल्लाह के अजीम नाम है। और जब अल्लाह ने खुद ही ये कह दिया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, उसके इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, तुम इन्हीं नामों से उसको पुकारो। और फिर उसने खुद हुक्म दिया फदऊहु बिहा, तुम इन्हीं नामों से उसको पुकारो। तो जब मालिक कह रहा है तो हम पुकारने से अगर पीछे रह जाएं तो कमजोर तो हम है ना। कैसे महरूम और बदनसीब होंगे हम जो इतनी अताओं के मालिक के खुद मुखातिब और पुकार करने के बावजूद हम मांगे ना और अपनी किस्मत पे रोएं, सजदों में रोएं। हज़रत अली ने कहा था जो सजदों में रोता है ना वो अपनी तकदीर पे नहीं रोता, जो सजदों में रोता है वो तकदीर पे। कोई दुनिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कोई मुसीबत कोई आजमाइश उसे खा नहीं जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह की अमान में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी ईमान के साथ और पूरी शऊर और बेदारी के साथ हमारे दिलों को अपने नामों की मोहब्बत, अपने नामों की हिफाजत करने वाला बना दे और अपने नामों से जुड़ के मांगने वाला और मांगने के बाद बानसीब बना दे। कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।